فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى: قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بل نقصف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، إلى آخر الآية. عن زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال لي عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدم الإسلام سلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي أو كما قال. النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين ويلبسون جلود الضان للناس وألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الصياب، إلى آخر الحدیث او کما قال. نبی سیدی پیاری اور مبارک ساتھ تے مل کے درود پاک پڑھسوں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا تو بعد اسٹیج تے جلوہ فروز مفتیان عظام، علماء سی وقار اور جلوہ گر قراء و حفاظ کرام، شہر تو دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس مکرم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دے اس عظیم و شان جشن فتح مبین کانفرنس دے اندر آپ تمامی دی تشریف آوری کو محسن ملت ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد بابر علی مجددی سیدہ شرف دے حکم دی تعمیل و تکمیل بندائے احکر دی شرکت اور حاضری اس جامع مسجد عیدگاہ نمازی حضرات
اہل محلہ دائے محبت بھرا پروگرام اور خصوصاً ملاذ الافاضل والعلماء مرجع الخواص والعام جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر اشرف العلماء غزالی زمان حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی سیالوی نور اللہ مرقدہ دے مریدین معتقدین شاگردان انہاں دی اس خوبصورت کاوش کو کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل سنت کو علماء حقہ دی پہچان انہاں دی معرفت نصیب فرماوے اور علماء کرام دے فیوز و برکات دا وافر حصہ اللہ تعالیٰ اساں سب دے شامل حال فرماوے۔ اساں ساریاں کو اللہ تعالیٰ زندگی اسلام تے خاتمہ علی الایمان نصیب فرماوے۔ عزیزان گرامی، میں ایک ادنا جیاں طالب علمی لحاظ نال میری کوئی اوقات نہیں، یہ بہت بڑا عظیم اسٹیج ہے اور بہت بڑی علمی اور فکری ہستی دی ذات نال منسوب یہ پیارا ادارہ اور عیدگاہ ہے۔ میں شرمندہ بھی ہاں کہ میں کیا کم علم گفتگو کرے سا اتنے بڑے اسٹیج دے ہوتے۔ خوشی گال دی ہے کہ ایک عظیم جشن دے اندر اللہ تعالیٰ نے شرکت دا موقع عطا فرما چھوڑے۔ میں اس انداز کہ ایک فتح مبین بڑا پیارا نا ہے اور رب تعالیٰ نے اثار مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کو ایک عظیم عالم دین دے مناظرانہ پیارے علمی فیضان نال اللہ نے اسا کو فتح عظیم عطا فرمائی ہے۔ اس لحاظ نال میں چند مقامات تو چند آیات قرآن پاک دیاں پڑھنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاسراء دے 9ویں رکوع آیت نمبر 81 کے اندر ارشاد فرمائے قل جاء الحق وزہق الباطل، محبوب فرما دیو تساں کہ حق آ چکے اور باطل جا چکے۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو ونجنا ہی تھا۔ جب حق آیا تو باطل نے جانا ہی تو تھا، جب حق آیا تو باطل کو جانا ہی تو تھا۔ ایک یہ آیت ہے اور دوسری آیت کریمہ ہے 17واں پارہ ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر اس کی 18 ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، کہ ہم خود حق کی ضرب باطل پر لگاتے ہیں۔ بلکہ ہم خود نقذف، جمع متکلم کا صیغہ، یہ جمع تعظیمی مراد ذات خدا ہے۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم خود حق کی ضرب لگاتے ہیں علی الباطل فاذا هو زاہق، جب باطل پہ حق کی ضرب لگتی ہے تو باطل نظر تو نہیں آتا۔ فاذا هو زاہق، پھر اس کو جانا ہی ہوتا ہے، اس نے سفر کرنا ہوتا ہے، پھر وہ آگے حق کے ٹھہر تو نہیں سکتا۔ یہاں کنز الایمان کے پیارے جملے ہیں جو اس کی تشریح میں موجود ہیں کہ ہم حق والوں کے بیان سے باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ میں کہتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوائے شریعت و طریقت امام رشد و ہدایت قاطع نجدیت رافضیت اور خارجیت مرزائیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کنز الایمان کے وہ تفسیری انداز میں خزائن العرفان کے یہ پیارے جملے ہیں کہ ہم حق والوں کے بیان سے باطل کو مٹا دیتے ہیں اور باطل کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کے میدان میں دو آیات مزید بھی سماعت فرمائیں۔ 22واں پارہ ہے سورۃ سبا کی آیت نمبر 48۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ربی یقذف، قل محبوب آپ فرما دیجئے ان ربی، بے شک میں مصطفیٰ کا رب
یقذف بالحق، وہ مجھ پر اگرچہ علیہ ہے نہیں، حق کا وہ القاء کرتا ہے کہ علام الغیوب، کہ تمام غیوب کو وہ جاننے والا ہے۔ قل فرما دیجئے جاء الحق، حق آیا، فما یبدئ الباطل وما یعید، نہ باطل سامنے آ سکا نہ پھر شکل دکھا سکا، نہ باطل آ سکا نہ شکل دکھا سکا، یعنی یعید کا معنی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جب ہم باطل پہ حق کی سلب لگاتے ہیں، نہ حق پھر آتا ہے، نہ جانے کے بعد کبھی شکل دکھاتا ہے، پھر حق ہی حق رہ جاتا ہے۔ میں اس مقام پہ یہ چند آیات قرآنیہ فتح مبین کے حوالہ سے بس ایک ذوق تھا، ورنہ میں پیش کیا کر سکتا ہوں۔ اتنی عظیم عالم دین کے اتنے بہت بڑے عظیم مناظرے پہ میں کیا الفاظ پیش کروں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن آیات قرآنیہ کی روشنی میں میں نے ان کی عظمت اور ان کے مقام اور منصب کو خراج تحسین پیش کیا۔ آج کی اس گفتگو میں چند باتیں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زیاد بن حدیر یہ کہتے ہیں قال لی عمر، مجھ کو فرمایا عمر بن خطاب نے۔ ایک ہستی کا حوالہ، اور ہستی بھی ایسی ہستی کہ جن کے حوالہ سے احادیث میں موجود ہے کہ اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام نو عزت دے، اسلام نو یا ابو جہل دے یا عمر بن خطاب دے۔ مطلب 1,63,999 صحابہ اوین جڑے خود چل کے آئیں اسلام تو، عمر اوے جنہیں کو اسلام چل کے گئے۔ اسلام تھی مراد اور مرید رسول عمر بن خطاب نے زیاد بن حدیر نو فرمائے حل تعرف ما یہدم الاسلام، زیاد بھلا جان دی کیڑی چیز ہے جڑی اسلام نو گرا دے دی، کون سی وہ چیز ہے جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتی ہے؟ فاروق اعظم دا فرمان زیاد بن حدیر کو فرمانے حل تعرف ہو، کیا پہچان دیں، کیا تک معرفت ہے کہ کیڑی چیز ہے جڑی اسلام نو منہدم کر دی، اسلام نو مٹا دے دیئے، کیڑی چیز ہے ہو؟ انہاں کسی کل تو میں عرض کی تھی لا حضور میرے علم چ گل کوئی نہیں کہ وہ کیڑی چیز ہے جڑی اسلام دی عمارت نو منہدم کر دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد بن حدیر نو فرمائے یہدم الاسلام سلط العالم جدال المنافق بالکتاب وحکم الائمت المضلین۔ عمر بن خطاب نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا ستیہ ناش کرتی ہے، جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جڑے اسلام دی عمارت نو گرا دیں دیں، اسلام دی عمارت نو منہدم کریں دیں۔ پہلی چیز سلط العالم، عالم دین کا پھسل جانا۔ علم تھا، معرفت تھی، حقیقت جانتا تھا، معرفت بھی اس کے پاس تھی، لیکن پھسل گیا۔ اور عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ ہے کہ حیات العالم حیات العالم، کہ عالم کی زندگی جہان کی زندگی ہے، اور عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ موت العالم موت العالم، کہ جہان مرتا ہے تب جب مرتا ہے عالم دین، جہان زندہ ہوتا ہے تب جب عالم دین زندہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر محدث کبیر امام کعبہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری دے پیارے جملے ہیں، مشکات المصابیح جلد اول کتاب العلم دے حاشے دے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان عوالم البحر 600 عالم، وہ فرماتے ہیں کہ 600 عالم تو فقط پانی دے اندر آباد ہے۔ 600 عالم یعنی 600 جہان پانی دے اندر موجود ہے، تے 600 عالم پانی آلا ہر روز عالم دین واسے بخشے دی دعا مانگ دے۔ ایک نہیں دو نہیں 600 عالم، مطلب پانی دی ساری مخلوق یستغفر للعالم،
یا تستغفر للعالم، عالم دین واسطے 600 عالم بخشش دی دعا منگتے. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے عالم ہے، حق دا پیغام ہے. حق دا پیغام ہے، زمین آسمان ہے. زمین آسمان ہے تو سارا جہان ہے. جب حق بتانے والے نہ رہیں گے تو جہان کہاں رہے گا؟ جب جہان نہ رہا تو سمندر کیا بچے گا؟ بات سمجھیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ حق بتلانے والا ہے، عالم ہے تو حق بتلایا جائے گا. حق ہوگا تو مخلوق کی اصلاح ہوگی. مخلوق کی اصلاح ہوگی تو آسمان نہ پھٹے گا، نہ زمین پہ زلزلہ آئے گا. آسمان تب پھٹے گا، زمین پہ زلزلہ تب آئے گا جب حق سمجھانے والے چلے جائیں گے. جب حق بتلانے والے نہ رہیں گے، نہ زمین بچے گی نہ آسمان بچے گا. تو جب زمین و آسمان نہ رہے گا، نہ چیونٹی کی بل بچے گی، نہ سمندری مخلوق رہے گی. سارا جہان اور تمام عالم تباہ ہو جائے گا. اس لیے ہر چیز عالم دین کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے. وہ حدیث پاک آپ نے 12 سنی ہوگی کہ ان اللہ فملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملہ فی جوہرہا حتی الحیتان فی البحر یا فی الماء، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، آسمان والی ساری مخلوق اور زمین پہ بسنے والے سارے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں عالم دین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے. رب کی نسبت یہاں رحمت ہے کہ رب رحمتیں بھیجتا ہے اور باقی ساری مخلوق عالم دین کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ عالم کے دم سے، عالم کی حیات سے، عالم کی زندگی سے کائنات کی زندگی وابستہ ہے. تو جب ایک عالم پھسلتا ہے تو جہاں پھسل جاتا ہے. جب علم رکھنے والا پھسل جاتا ہے تو سمجھو سارا جہاں پھسل گیا. اس کے گرنے سے جہاں گرتا ہے اور اس کے گر جانے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے عقیدے برباد ہو جاتے ہیں. فاروق اعظم نے فرمایا اسلام کو منہدم کرنے والی پہلی چیز زلت العالم، عالم کا پھسلنا. اور دوسری چیز کیا فرمائیے حضور؟ فرمائے جدال المنافق بالکتاب، ہو منافق درس قرآن کا دینے لگ جائے. منافق ہو جس کا اپنا دل کفر پہ جمع ہے، جس کے اپنے اندر میں کفر کا بازار گرم ہے، ظاہراً ہاتھ قرآن میں لیے درس قرآن دے رہا ہو، بخاری ہاتھ میں لیے مسلم کو اٹھائے ہوئے، ابو داود کو، نسائی کو، ابن ماجہ کو اٹھائے ہوئے جب درس دے رہا ہو، اندر اس کا خود نور ایمان سے خالی ہو اور مخلوق کو قرآن کی دعوت دے رہا ہو، فاروق اعظم نے فرمایا سمجھ لینا اسلام کو گرا رہا ہے. ہر بندہ آدھے جی وہ بھی تو درس رہن قرآن، تو درس حدیث، درس بخاری، درس مشکات. اس مقام دوتے سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ تو منصوب فرمان ہے. وہ فرمان ہے کہ ان حاصل علم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، بے شک یہ علم، یہ تو علم دین ہے. مطلب دین دا علم بہت بڑا عظیم علم ہے. فانظروا، ہر ایک کے پاس بیٹھنے اور اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے پہلے دیکھو جو ہمیں پڑھا رہا ہے اس کی اپنی بنی ہوئی ہے، جو ہمیں لیڈ کرنا چاہتا ہے، جو ہماری قیادت کرنا چاہتا ہے، کیا خود بھی اس کی صحیح نال بنی ہوئی ہے؟ کیا یہ خود بھی صحیح کو جانتا ہے کہ نہیں؟ فانظروا امن تاخذون دینکم، ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم اپنا دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو. تمہارے وہ مبلغ کون ہیں، مقرر کون ہیں، واعظ کون ہیں، خطیب کون ہیں؟ تمہیں راہ دکھلانے والے خود کہیں بھولے بھٹکے تو نہیں ہیں. ان حاصل علم دین، یہ دین کا علم ہے. کہتے ہیں جی وہاں تو تعلیم مفت ہوتی ہے، اتنا تری جیب پیسے کہیں نہیں، سارا چیزیں مفت گولی. مطلب ہے کہ بس یہ تو اہل سنت کے علماء اور حفاظ ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہر ماہ ہمیں چندہ چاہیے جی، ہم ٹیوشن تب پڑھائیں گے جب آپ ہمیں پیسے دو گے. تو وہ تو کچھ بھی نہیں لیتے، کہیں سے لیتے ضرور ہے.
کہیں نہ کہیں سے، کہیں کا گزارا کہیں پہ، کہیں کا کہیں پہ، پر ہم وہ ہیں بلا شک پڑھاتے ہیں لیکن بگاڑتے تو نہیں ہیں۔ حیران کی ہے کہ یونیورسٹی کے لیے فیسیں ہیں، کالج کی تعلیم کے لیے فیسیں ہیں، اسکول کے داخلے کے لیے فیسیں ہیں، فقط 100 روپیہ قرآن کے ورقوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ عجب ہیں ہم مسلمان، باقی ہر تعلیم پہ ہم خرچے کر سکتے ہیں، فقط قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس 1000 یا 500 نہیں۔ اگر کوئی حافظ عید کے موقع پہ حجت کر بھی لے، جی تمام شاگردوں کو میں کہتا ہوں کہ مجھے عیدی چاہیے، کوہرام مچ جاتا ہے محلوں میں، جی حافظ دین بیچ رہا ہے، حافظ کو دیکھیے کہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اگر تم لوگوں نے حافظوں کی عزت کی ہوتی تو وہ اس طرح کا سوال کرتے؟ الٹا تم نے تو کہا ہے کہ یہ مفت خور لوگ ہیں، مفت میں کھانے والے ہیں، ان کو تو فقط روٹی کپڑا نہیں ملتا اس لیے مدرسوں میں آتے ہیں۔ تیرا ہے تانا، جبکہ حضور نے فرمایا ان الدین بدا غریبا فاسا یعود غریبا وطوبى للغرباء، بے شک دین آیا ہے غریبوں میں، رہے گا بھی غریبوں میں، اور اس کے رکھوالی کرنے والے بھی قیامت تک غریب ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سمجھیں، ان الدین بادا غریبا، کہ بے شک دین غریب بن کے آیا ہے، اور یہ اجنبی بن کے آیا ہے، غریب الوطن ہو کے آیا ہے، اس کو غریب الوطن ہی سنبھالیں گے۔ آج جاؤ مدارس کا وزٹ کرو، مساجد میں جہاں کلاسیں لگی ہیں وہاں جا کے چیک کرو، کسی ایم پی کا بیٹا حفظ کر رہا ہے؟ اکا دکا شاذ، قلیل القلیل کالمعدوم۔ کوئی ایم این اے کا بیٹا کسی وزیر کا، کسی مشیر کا، کسی سردار کا، وڈیرے کا بچہ کیا کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے؟ کوئی علم دین پڑھ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لکھ دو۔ کیا دین تمہاری شان کے لائق نہیں؟ کیا یہ قرآن تمہارے بچوں کے مستقبل کا ضامن نہیں؟ انگریز کی کتاب تمہیں روٹی کھلا سکتی ہے، محمد کا قرآن روٹی نہیں دے سکتا۔ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ 22واں پارہ قرآن پاک سپارہ 22واں، اس کا 16واں رکوع، سورۃ فاطر رکوع 4 آیت نمبر 32، قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ قرآن آتے ثم اساں یعنی پھر، اورثنا اساں وارث بنے، الکتاب قرآن دا، الذین ہناکو استفینا جن کو صاحب چون کی دے۔ تجھے وہ جو لنچے نظر آتے ہیں، جس سے تو اندھا سمجھتا ہے، جس کو تو رنگ کا کالا سمجھتا ہے، جس کو تو مزدور کا بیٹا سمجھتا ہے، جس کو تو کمی کا بیٹا سمجھتا ہے، قرآن کہتا ہے ہم سے پوچھ، یہ اللہ کا انتخاب ہے، رب ہر ایک کو قرآن نہیں دیتا، جس کو پسند کرتا ہے چنتا ہے، اسی کو محمد کے قرآن کا وارث بنا دیتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین ان لوگوں کو استفینا جن کو ہم نے چنا ہے، جن کو ہم چنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، ہم انہی کو قرآن کا وارث بناتے ہیں۔ اور چلتے ہیں مشکات المصابیح جلد ثانی کی طرف، غالباً 7 نمبر اس کا 424 یا 25 ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یؤتی الدنیا من یحب و من لا یحب ولا یؤتی الدین الا من احب۔ فرمایا بے شک
اللہ جب دنیا دیتا ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرائیوں کو بھی دیتا ہے، غداروں کو بھی دیتا ہے، وفاداروں کو بھی دیتا ہے، پر جب خدا دین دیتا ہے غداروں کو ہٹا دیتا ہے، وفاداروں کو خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سرے کی وہ جملے عرض کرنا چاہنا ہے۔ رب تعالیٰ جملے دنیا بنڈے دے، رب تعالیٰ جملے دنیا دے خزانے بنڈے دے، تقسیم کریں دے، آپنے کو بھی دیں دے، پرائیں کو بھی دیں دے، وفادارے کو بھی غدارے کو بھی دنیا تقسیم کریں دے، یہودیوں کو، عیسائیں کو، مجوسے کو، کافروں کو، صائبین کو، بت پرستہ کو، زانی کو، ڈاکو کو، شرابی کو، لٹیرے کو، غاصب کو، قاتل کو، اور اس طرح دے وپاری، سود دے کاروباری دنیا تقسیم کرے، نمازے کو بھی دیں دے، وفادارے کو بھی دیں دے، غدارے کو بھی دیں دے، پر رب جب دین تقسیم کریں دے کافریں کو ہٹا کھڑے دے، محمد دے یاریں کو عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان ہمیں اللہ۔ حقیر سمجھنے والے، جب تک ہم نہ ہوں تیری ایک 27 نہیں بن سکتی۔ نہیں سمجھتا ہوں کہ حافظوں میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں، کچھ علماء میں بھی بد عمل ہوں گے، لیکن سب کو ایک مت سمجھنا، انہی حافظوں میں ایک حافظ گزرا ہے ابھی ابھی، سمجھا بھی کیا بات، انہی حافظوں میں سبحان اللہ۔ حافظ گزرا ہے ابھی ابھی، شیخ الحدیث و تفسیر، جامع المعقول والمنقول، حافظ الحدیث حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین خاتم حسین رضوی گزرے ہیں ابھی ابھی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سمجھ گئے ہو حافظ کون؟ اساری سرے کی پٹی دا شاعر آدھے کہ جائیں ظلم دی زور اندھاری وچ، جائیں ظلم دی زور اندھاری وچ، کوئی قدم پچھوں تے جھکیا نہیں، ہر ظالم جابر حاکم بھی ان دے اگوں ایک پل ٹکیا نہیں، جائیں ہر آفر ٹھکرا چھوڑی، پیسے نو ویک کے سکیا نہیں، کئی وک گئن ملا پیر ظفر ہی کو رسوی ہا جڑا وکیا نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ سمجھ گئی ہوں حافظ کون؟ شاعر آدھے پاکستان اچ اٹک دی دھرتی تے، پاکستان اچ اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دلیر ہاں، ہاں دل دی دھڑکن مومنہ لئی تے منافقہ کان انیر ہاں، پہرے دار ناموس رسالت دا نالے رکھ دا جرات بھی ڈھیرا، ہوندہ راسی سے کرون معاشر تئیں ساڑا بابا رضوی شیرہ۔ سمجھیے گا لے کو نا، بابے دا دیتا ہویا نعرہ ایک کافر پچا نہیں سکتا، تیرے اسلحے اپنی چاہتے، تیرے بندوقاں اپنی چاہتے، اور تیرے میسائل اپنی چاہتے، محمد دی عصمت دا نعرہ اپنی چاہتے۔ شاعرہ دے حضور دی عصمت دے نعرے پہلے تو ڈھیر بلند تھی گئے، حضور دی عصمت دے نعرے پہلے تو ڈھیر بلند تھی گئے۔ اور 2 سال دا بچہ ہے نا، اس کو ترانہ سناؤ اور یہ لبیک کا نعرہ سنواؤ، پھر تم سائیڈ پہ ہو جاؤ، وہ محنت کیسے لگائے گا، ہاتھ بھی ہلائے گا، زبان سے کچھ لفظ بھی بولے گا، دادے کو بلائے گا ادھر آ جاؤ، ادھر چلتے ہیں۔ شاعرہ دے حضور دی عصمت دے نعرے پہلے تو ڈھیر بلند تھی گئے، اوے شامل تھے تحریک دے وچ جڑے سائیں کو لوگ پسند تھی گئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ،
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو اس نعرے کو ابھی برداشت نہیں کر سکے. جی یہ نعرہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ نعرہ حدیث میں آیا ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ میں حوالہ عرض کروں، ابھی میرے پاس کتاب ہے، اور کتاب ایسی کہ ہر مکتب میں موجود ہے تقریباً. مشکات المصابی جلد اول صفحہ نمبر 14، جلد اول صفحہ نمبر 58، جلد اول صفحہ 252 کے راوی ہیں حضرت کعب، اور صفحہ 58 کے راوی ہیں حضرت معاذ بن اپنا ابو ذر غفاری، اور صفحہ 14 کے راوی ہیں معاذ بن جبل. حضور نے فرمایا شاہ کعب، شاہ ابا ذر، شاہ معاذ، ان تینوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. کیا بات ہے، لبیک یا رسول اللہ، کیا بات. یہ نعرہ ہے، اور سنیے جو صفحہ نمبر 14 پہ حدیث ہے، یہ معاذ بن جبل نے نعرہ لگایا، حضور کو نعرہ پسند آیا، حضور نے 3 مرتبہ لگوایا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. شرک بدعت کے فتوے لگانے والوں، یہ تو حدیث میں موجود ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ نعرہ موجود ہے. تم شرک کس کو بولتے ہو؟ شرک کو تو وہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی اور کو شامل کیا جائے. بدعت وہ نیا کام کہ تراغم سنت معصورہ، جو کسی سنت معصورہ سے ٹکرا جائے. یہاں کون سا ٹکراؤ ہے؟ اور میں اشرف العلماء کہ چند جملے ایسے کہ جو جن کو سن کر میرے اپنے 14 طبق روشن ہوئے. چونکہ کنجوسی نہیں کرنی، ہم خود طالب علم میں سیکھنے والے ہیں، استاذوں نے پڑھایا، کبھی ان کی تقریر سنی، کبھی ان کا خطاب، وہی باتیں ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں. میرے سے پہلے صاحبزادہ والا شان محسن ملت ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ فرید الدین صاحب نے حضور کے علم غیب پہ واہ واہ خطاب فرمایا، اور سرزمین فیصل آباد اور بہت بڑے علمی گھرانے کا نوجوان، انہوں نے بھی واہ واہ خطاب فرمایا. لیکن علم غیب کے حوالہ سے علامہ صاحب یعنی اشرف العلماء غزالی زمان اور جامع المعقول والمنقول کا ایسا جملہ جو مجھے فقط ان کی زبان سے ملا. کیا بات. آپ کے پاس پرچی آئی، کیا حضور غیب جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا حضور کی بات تو ورائے غیب تو میں بھی جانتا ہوں. آپ نے فرمایا حضور تو حضور رہے، پر نور رہے، میں علم غیب مجھے بھی ہے. حیران نہ ہونا، ہر کلمہ پڑھنے والا غیب جانتا ہے. ہو کلمہ پڑھنے والا اور کہے میں غیب نہیں جانتا، وہ کافر ہے. دو لفظی کل مختصر جواب، ہو کلمہ پڑھنے والا اور وہ کہے میں غیب نہیں جانتا، وہ کافر ہے. اور میں اپنا بھی کہہ دوں الحمدللہ غیب میں بھی جانتا ہوں. کیا بات ہے. میں علماء کرام بھی غیب جانتے ہیں. آپ جتنے کلمہ گو ہیں آپ بھی غیب جانتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا. کلمہ پردہ ہو کیا کہ میں غیب نہیں جانتا، وہ کافر ہے. غیب منے سیتا ایمان فیدہ ریسی. سمجھئے وہ کیسے؟ ہم نے پاک اللہ کو مانا ہے حاضر یا غیب. ہم نے اللہ کو مانا، رب کو ہم نے دیکھا، کرامن کاتبین کو ہم نے مانا، کبھی دیکھا؟ یہ حاضر یا غیب تمام آسمانی کتابیں سوا چاند کے ہم نے دیکھی ہیں. فرشتوں کو کبھی آپ نے دیکھا؟ جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو. ہم مانتے ہیں تمام فرشتوں کو. کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا؟ فرشتے ہماری نگاہوں کے سامنے حاضر یا غیب. جنت کو ہم نے مانا، جہنم رب نے بنائی ہم نے اس کو مانا، کبھی دیکھا؟ سرے کی جملہ دیونا چاہنا تو غیب جانے بن ونجے صاحب ایمان، نبی جانے غیب تو بن دئی بیمان. اللہ کیا بات.
वाह वाह क्या बात बात समझिए, तू गैब जाने तो बनता है साहिब ईमान, वाह वाह अगर गैब जाने हुजूर क्यों बिगड़ता है बेईमान? हाय हाय, वाह 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 क्या बात समझ नहीं मेरे क्या ख्याल बात क्या बात हम भी गैब जानते हैं ना, हाय, कब्र में सरकार आएंगे, यकीन है कि आएंगे। ये हाजिर या गैब, गैब का मसला हमने माना और हमने जाना, रब को हमने माना हो, अल्लाह गैब पर हमने माना। तू जब गैब जानता है तो फर्क नहीं पड़ता, दर्द नबी ना ले, तकलीफ पाक रसूल ना ले। अच्छा ऐसा अगर हुजूर को इल्म गैब का ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये जरा खबरां खुश खबरां हुजूर पेश की तन उमें असमत सहाबा दा जलसा हो गया ना, खरबाज़ियां चार खावे आ, समझिएगा रे, उन्हें चार कले बासियां खा के गिरा, क्या बात। और या अबा बकर इन्ना का अव्वलो मैं यदखुलु अल जन्ना मिन उम्मती यौमल क़ियामा, हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू वो है कि कयामत के दिन बेशक तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा उम्मतों में से। ये हाजिर या गैब, अगर ये जुमला उनको सुनाओ, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो जब ये कह दे हुजूर गैब जानते थे, माशाअल्लाह, बैटरी खत्म, सिग्नल चले जाते हैं और टायरों की हवा निकल जाती है। बता, सहाबा को हमने माना है हुजूर के वास्ता से, हम हुजूर की अहले बैत को मानते हैं हुजूर के वास्ता से, लिहाजा सहाबा भी की शान भी वाहवा, अहले बैत का मकाम भी हमारे मुस्तफा तो बादशाह, अल्लाह शहनशाह। लिहाजा ऐसी बात आम फहम दो लफ्जों में जो किबला ने समझाई, किसी और से हमें समझ ना आई। अब आगे सवाल ये है कि कुल्ली जानते थे हुजूर या जुज़ी? आफर में दिन अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्ला, ये मेरे नसीब है जो आप कुल्ला छोड़ी गए। अल्लामा फरीदुद्दीन साहब ने वसी सरफी के मेरे नसीब दा ये जुमला छोड़ी गए, उन्हें कुरान से सारे दे नसीब, यानी अज गुफ्तगू दे लिहाज ना आदम अलैहि सलाम को रब ने अल्लामा आदम अल अस्मा, रब ने आदम को तमाम अस्मा दा इल्म अता कीता, कुल्ला आ फरमेंदा ने रब उथा कुल्ला देवे फर्क नहीं पौंदा, इथा कुल्ली नाल तेनू दर्द है, ओदे कुल्ला चला गए। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्ला, आदम को कुल्ला मिले ओ बचा गई, कुल्ली इल्म नबी दा इथा बुखार आ गई। समझी गालिया को ना। और अगली गाल असादा अकीदा सही बुखारी जिल्द अव्वल, तो सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 19 और 20 हदीस पाक अम बुरैदा अम बुरदा अन अबी मूसा अल अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला अन नबिय्यु अन अशिया कारिहा फलम्मा उक्सिरा अलैहि गादिबा सुम्मा क़ाल सलूनी अम्मा शितुम कामा राजुलुन या रसूल अल्लाह मन अबी काला अबू का हुसाफा फकाम आखरो मन अबी या रसूल अल्लाह फकाल अबू का सालिम मौला शैबा। उस वक़्त कि जब हुजूर की बारगाह में एक सवाल हुआ, बल्कि लोगों ने कई सवाल किए हुजूर के दरबार में, सुइला अन नबी, हुजूर को मसऊल बनाया गया, साइलीन बहुत थे, अन अशिया काफी चीजों का हुजूर से लोगों ने सवाल किया, हुजूर खामोश रहे, जानते थे पर बतलाना नहीं चाहते थे। फलम्मा उक्सिरा अलैहि, जब आप पर सवालों की कसरत हुई, यार लोगों ने समझा अगर जानते होते बताना देते, तब हुजूर ने फरमाया सलूनी अम्मा शेतुम, जो जी में आए पूछो जवाब देता हूं। और अगर हम मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब उस आयत का शान नुज़ूल देखें तो वहां से है कि सलूनी अम्मा शेतुम, सलूनी अम्मा शेतुम मा तुम तो फी हासा, कि जब तक मैं नबी इस मकाम पे हूं जो चाहे पूछो, इल्ला अम्बातुकुम फीमा बैनकुम व बैन सा, फरमाया अब से लेकर क़यामत के सूरज तुलू होने तक जो चाहो पूछो,
اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو. ایک بندہ کھڑا ہوا, حضور فرمائیے من ابی, میرا ابا کون ہے؟ یہ اب کا سوال ہے یا پیچھے کا ہے؟ اچھا یہ رسو ماں کو سمجھن آسان ہے یا ابے کو گولن؟ بابا کیا بات, بہت مشکل بات بھائی. والدہ کو پہچاننا آسان ہے کہ وہ بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے, جنم دیتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, لیکن والد کو پہچاننا کوئی آسان تو نہیں. صحابی نے سوال کیا من ابی, فرمائیے کہ میرا والد کون؟ حضور کا فرمان تھا اب سے لے کر قیامت تک پوچھو. صحابی پیچھے ماضی کی طرف چلا گیا. حضور بتائیے کہ میرا باپ کون؟ صحابہ تو چند قدم اگاں یار دی شان منے دیا. یہ تو کچھ لکا رکھیں فرق کے ڈبل چول ہے سر. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق. انہاں میں جو ایک گروہ ایچا بھی ہے نا, حق دو تے فرق کے ٹھپ کے اگاں گزر ویندن. جو ڈسینے ہیں تو مسلک ویندے. کہنے سمجھ میرے خیال ہے اگر حق دستے ہیں تو مسلک دا کچھ بھی نہیں بچتا. یہ بیماری پہلے کو لو ہے, انہوں نے تعویز گنڈے اتھو لے ہوئے کہ حق چھپامنے شان یار دی نہیں دسنی. اپنے جیاں بشر بشر بنا کے قوالی آکھنی ہے, ترانے اتنی آکھنے بس بشر بشر ہم جیسے بشر. خیر صحابی دا سوال آ کہ من ابی, حضور میرا ابا کون؟ حضور فرمائے ابو کا حذافہ. تیرا پیو حذافہ ہی, تیرے پیو دا نا حذافہ. کام آخر ایک اور کھڑا ہوئے, حضور میرے بارے بھی لوگ نے کچھ تانے عجیب ہیں, میں نو بھی دسو کہ من ابی, میرا ابا کون؟ حضور فرمائے ابو کا سالم, تیرا ابا سالم جڑا شہبہ دا نوکر ہے. اور اسم بخاری وچ نہیں لیکن معالم التنزیل حدیث موجود ہے. ایک اور بندہ کھڑا ہویا ہے کہ این مقعدی, حضور وہ قیامت دے دن فیصلے ہون تو بعد میرا ٹھکانہ کتے ہونا ہے؟ اے والا اگا چلا گیا ہے, اے پیچھا چلا گیا اور اے با اگا ہوا کہ جی این مقعدی, حضور بتاؤ تو مجھے میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ حضور نے فرمایا مقعدو کا فی الجنہ. یہ دسو یہ غیب نہیں؟ اچھا اس ویلے کہ جب حضور دا دریائے رحمت تے علم دا سمندر ٹھاٹھا پیا مرے دا نا, ایک بندہ جڑا غیب حضور دی علم دا قائل کوئی نا, وہ سمجھے چھتی میں تکے دے گل چل دی بھی ہے. یہ اندازہ ہے کھڑا ہو کے آدھے جی اینا مکہ دی, حضور فرمائے مکہ دو کا فی النار. تو جہنمی ہے بہ ان کھا کھٹیا طبیعت بنی ہے. لہذا اس حدیث تو معلوم ہے کہ ساڑھے پاک نبی کو اللہ نے او علم عطا کی دے. حضور جان دیں مومن کون, منافق کون, جنتی کون, جہنمی کون, حلالی کون, حرامی کون, باقی کیا بچ گئے. واپس آنے مطلب ہے کہ علماء کرام دیا کرم نواسیاں انہیں سارے عقائد دا اور ساری ایمانیات دے تمام تر مسائل دا ساکو ایسا نورانی نتیجہ اور خلاصہ پیش کیتے جو سارے عقیدے بھی سلامت, سارے عقائد بھی مضبوط. یقیناً ہر دور جو علماء آندے راسن قریب سے گزرا ہے ایک حافظ. کچھ گلہ ہو سن, کچھ لوگ ناراض ہیں صحیح ہے, نعرہ کتھوں آگے, نعرہ تو ہے پیا, ہن فقط تائیں قبول کرنا ہے. قبول کرنا نعرہ تو موجود ہے. آدھے جی نعرہ ماروں آپ پر ہن سیاسی بن گئے, بالوے سمجھدار آ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. گل سمجھو کہندے جی نعرہ یہ ہن بن گئی ہے سیاسی, تیرے کہن تے بنی ہے یا سرکار دے فرمان دے بنی ہے؟ تیرے کو ثبوت کیا ہے؟ آدھے جی یہ نعرہ سیاسی ہے, سیاسی نہیں, حضور دی عظمت دا نعرہ ہے.
اور اگلی گل کرتے ہیں جی یہ مولوی یہ ملا ہے پیر ہے حافظ ہے قاری یہ داڑھی والے مچھاں والے اور پگ والے پگڑی والے جبے والے کبے والے دستاراں والے یہ چادراں والے بھلا یہ سادے سودے لوگ سیاست کیوں آ گئے کیوں تیرا ہاں ہل دے تیرا چیتر ہل دے 74-75 سال تک تسی حافظاں تے قاریاں کو لے یا علی سیالوی تیرا نام رہے گا سیالوی تیرا نام رہے گا سرائکی میں چند گالی سماعت فرماؤ لوگ آندھے یہ مولوی ہے ملا ہے پیر ہے سید ہے حافظ ہے قاری ہے پگ والے پگڑی والے جبے والے کبے والے دستار والے گفتار والے پیرے والے آستانے والے بھلا اے سیاست کیوں آ گئے کیوں تیرا چیتا رل دے دماغ خراب ہے اسا کو دیکھ کے جناب کو بخار چڑھ دے 107 مویا تنے وال آدھے چیئے ان کا کیا کام سیاست ہے یہ کیوں آئے ہیں سیاست میں اگر سیاست ہے نیکی تو ہمیں کرنے دے اگر سیاست ہے گناہ خود توبہ کر 3 باتیں ہیں اگر سیاست ہے نیکی تو ہمیں بھی کرنے دو اگر سیاست ہے گناہ خود کرو توبہ کہتے ہیں جی سیاست نیکوں کے لیے اچھی ہے بروں کے لیے بری ہے نیک تو ہی تے برا وہ حافظ جائے تیری ماں تیرے پیو کو پرنائے اسا پرنامل نکاح کو آدھے ہیں سمجھئے گا جگہ پتہ ہے کیا آدھے سی اگر سیاست اچھی اور چنگی سا کو کرن دے اگر سیاست ماڑی توبہ کر آدھے نہیں اچھوں کے لیے اچھی اور ماڑوں کے لیے ماڑی ہے ایڈا سا اچھا تو ہی ماڑا ہو چاہے تیرے پوتر دے کاننے چازان دیتی ہے ماڑا وہ کاری جہاں تیرے پیو کو غسل لیتے ماڑا وہ عالم جہاں تیری ماں دا جنازہ پڑھائے آتے نہیں ان کا کیا کام سیاست سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پیکر خلوص و وفا کیا بات منبع جود و عطا پیکر خلوص و وفا اور وارث مصلی و محراب و منبر مصطفیٰ امام برحق خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال 3 یا 4 ماہ آپ نے سیاست بھی خود کی دیئے حکومت بھی نظامت بھی خطابت بھی مسلح تے کھڑ کے امامت بھی کیا کہہ لے جب صدیق اکبر سیاست کریں دیان پینٹ شرٹ پہن دیان نہیں سمجھ میرے خیال ہے یہ خال سیاسی باتیں ہیں جس کا جو جی چاہے سیاست پہ سوال کر سکتا ہے جواب یہی ہوگا سیاست کے عنوان پہ کہ مولوی کیوں آئے ان کا کیا کام کھڑے ہو کے وہ بندہ سوال کرے سیاست کے بارے میں مجھ سے جواب یہی ہوگا مشکل سے مشکل سوال لے آئے جواب دیا جائے گا ہاں اگر اس میں دم خم ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ سیاست کی تعریف ایسی کرے کہ ثبوت میں قرآن کی آیت بھی ہو جو سیاست یہ کرنا چاہتا ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ کون سی سیاست لے آنا چاہتا ہے اور جو 10 سال 2 ماہ 3 دن ہمارے نبی نے سیاست کی وہ کیا تھی سمجھیے اس بات کو ابو بکر صدیق بھی سیاست دان تھے اور سرائے کی وجہ عرض کرا جنہاں دے دی دھمکی دوتے سکے دریا وہاں دے ہیں جنہاں دی دھمکی دوتے خشک دریا بھی چل پو دے ہیں جنہاں دی دھمکی کو سن کے چیتا شیر نہر بگاڑ بھی ڈر کے کھڑ رہا دے ہیں جنہاں دی دھمکی کو سن کے پیتا ہویا تیل زمین واپس کریں دیا جنہاں دی دھمکی کو سن کے شرابی دے ہاتھ بوتل شراب دی دو بن دیا ان شیطان لا یخاف منک یا عمر جنہاں دے سائے تے پچھاوے تو شیطان ڈردا میری مراد سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب جنہاں نے 22 یا 36 لاکھ مربع میل دوتے 10 سال 5 مہینے تقریباً حکومت خود کیتی ہے سیاست بھی خود کیتی ہے نظامت بھی امامت بھی مسلح تے کھڑ کے جمعہ دا پیغام ہی
میں پوچھنا چاہنا ہے کیا فاروق اعظم ٹائی بدھیں دے ہیں؟ سمجھ نہیں میرے خیال ہے. جامع القرآن والحیا داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی نے قریب 12 سال آپ نے سیاست بھی خود کی تھی, حکومت بھی, نظامت بھی, تراوی علیہ مسلط کر کے امامت بھی. تے کیا خیال ہے عثمان غنی ہونی پگڑی اتار کے سفر کریں دیا. مولا مرتضیٰ وہ چالا میرا بھیرا, مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 4 سال 8 مہینے 9 دن علی پاک نے سیاست خود کی تھی, حکومت بھی, نظامت بھی, پیری مریدی بھی, استادی شاگردی بھی, اور آپ نے مسلط کر کے عید دی امامت بھی. ہن میں پوچھنا چاہنا جب علی پاک سیاست خود کریں دن یہ تازی منویں دے ہن. ہن اساں پوچھوں کہ چھلو یا تو کہ رہے ہیں یا تو ساری کی چی لگ دیں. ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے ہو یا آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. یہ تو علماء دا اتفاق کوئی نہیں, ورنہ تو مقتدی ہے. یہ تو علماء کا اتفاق نہیں ہو رہا, ورنہ پاکستان بھی ہمارا ہے, وارث بھی ہم ہیں. یہ پیران اسلام ناراض ہے, مفتیان ملت ناراض ہے. کسی کو نعرہ سمجھ نہ آیا, کسی کو خادم حسین سمجھ نہ آیا. بس یہ مخدومیت کے چکر ہیں کہ ہم ہیں مخدوم, خادم کیسے بنے, ہم تو ہیں مقتدا, اقتدا کیسے کریں. مروے سے ڈگریاں نال چاوے سے, پیر خانے جا سندہ نال چاوے سے, کیا نظام قرآن دی غرض کوئی نہیں, قرآن و سنت قانون دی بالا دستی دی کوئی کو فکر کوئی نہیں. اور میرے دل دی آواز سن, تیرے جمعے دے سارے خطبے اور جناب دیاں تقریراں ایک طرف, بادشاہ دی ایک دھمکی نمازی بڑھاون واسطے ایک طرف. یہ جناب دے شہر جھانگے نا, ہر مسجد ہر جمعے تقریر ہوئے نا, اذا نودی علی السلامی یوم الجمعہ فسو الى ذکر اللہ. کوئی بندہ دکان بند کرے سی, کوئی نہ کرے سی, لیکن اگر جناب دا بنیا ہو یا ایم پی اے اور ایم این اے چلا ونجے صدر تھانے ایسے جو نربائے کے پریس کانفرنس کرے کہ ہر جمعہ 12 تو گھن کے 3 بجے تک کوئی دکان نہ کھول سی, پہلے مسجد کھول سی. ایم پی اے جناب دا نال ہوئے, ایم این اے بھی نال, پریس کریں ایسے جو کٹے بہے کے کہ پورا شہر ہر جمعے 12 تو گھن کے 3 بجے تک بند رہا سی. جڑا دکان کھلے سی سیدھا جیل میں سی, اور روپیہ لاکھ جرمانہ, اور مہینہ دکان بھی بند. فل 12 بجے دیوا آسان, 12:15 قوم محراب تے ممبر دے قریب ہو سی. مولوی تیرا تقریراں, تیرے بسترے, تیرا وعظہ, تیرے تبلیغاں, تیرا محافلہ, تیرے جلسے اور ذاکرہ, تیرا ذکر قوم کو اتنی سدھا نہیں کر سکتا اتنی ڈی پی او دہی کو دڑکا تے دھمکی انسان کو جمعے پڑھا سکتی ہے. کہانی سمجھ میرے خیال ہے. عمر اس ویلے بھی عمر ہا جب حضور دا مقتدی, اور ہمیشہ حضور دا مقتدی جائے ویلے محکوم ہا خود, اس ویلے بھی عمر ہا, پر جس ویلے حاکمہ دریا ڈر دے ہاں. سمجھی گا لے کو نا, فل جے کو پرچی دے نا, پرچی جے کو پا, اندھے کلوے ڈلہ سلہ کارخانے ملہ موگے پلیاں تھمبے کھمبے سولگاں سڑکاں سیوریج کالے نالے آبیانے پٹوار خانے. یہ بھیک نہ منگ دنیا دی, دین منگ کہ جناب کو پرچی فری دیں دے ہیں, پر مجرا نہیں چاہی دا, سینما نہیں چاہی دی, تھیٹر نہیں چاہی دی, شراب دی پٹھی نہیں چاہی دی, عزت دے وپار دا اڈا نہیں چاہی دا. نراستی کہ ہو جے کو پرچی پا نا, اپنا مطلب تے ڈیڑھ دا درد نہ دس, محمد دا دین دس کہ ہمیں آپ کو پرچی فری دینے کا ارادہ ہے, لیکن جب آپ بن جائیں تو چور کا تم نے ہاتھ کاٹنا ہے, قرآن کا اعلان ہے. وسارے کو وسارے کا فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. ایمان والو, ججو, قاضیو, بادشاہو, حکمرانو, چور مرد چور عورت جب چوری کرن فقطعوا, بولو سارے
ہاتھ وڈ دے انہاں دے. اور انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 6واں پارہ 9واں رکوع سیکنڈ لاسٹ آیت سورۃ المائدہ رکوع 5واں آیت نمبر 33 قرآن دے ڈاکو جب ڈاکہ مارے سولی پہ اس کو یہاں رہنے نہ دو ورنہ کئی اور بندے مارے گا. کئی لوگوں کے مسجد یہ مال چھینے گا, مسجد غصب کرے گا مال, لہذا ڈاکو جب ڈاکہ مارے اس کو سولی پہ لے جاؤ, فوراً اس کو ختم کرو. سولی پہ نہیں چڑھا سکتے تو اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑوں کے قیمے بنا ڈالو, اور اگر یوں نہ کر سکو تو ایک باسو اور ایک ٹانگ اس کی کاٹ دو. اتنا نہ کر سکو تو ینفوا من الارض, زندگی سارے کے لیے یا جلا وطن کر دو یا ڈاکو کو جیل میں ڈالو وہی مر جائے. یہ پہرانے کے قابل, یہ کس کا قانون ہے؟ خدا دا فرمان ہے. عمل ہوندا پہ پاکستان ہے. مسجد اور عیدگاہ وچ وہ سارے جواب دو, حافظو, قاریو, مولویو, پیرو, سردارو, وڈیرو, گودیو, خانو, بلوچی, سریکی, پٹھان, سارے دسو قرآن دے عمل ہوندا پہ. 18واں پارہ اور 7واں رکوع سورہ النور رکوع پہلا آیت نمبر ہوتی 2 الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اور حدیث ہے کہ الشیخ والشیخہ اذا زانا فرجموہا نکالا من اللہ, کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو گڑھا کھود کے عورت کو سینے تک اس کے اندر ڈال دو, اور زانی جوان کو ساتھ کھڑا کر دو. کلمہ پڑھنے والے سارے چاروں طرف تم آ جاؤ, تمہارے ہاتھ میں ڈھیلے ہوں, پتھر ہوں, بٹے ہوں, ہڈیاں اور اینٹیں ہوں, اینٹوں اور ہڈیوں اور پتھروں سے بارش کر کے زانیہ کو بھی کچل دو, زانی کو بھی تباہ کر دو. جیسے اللہ نے فرمایا ہے پاکستان میں کبھی عمل وجود میں آیا ہے؟ وجہ قرآن کمزور ہے, قرآن ضعیف ہے, ملک مسلمان کہے نہیں, یہ حصہ منسوخ ہے, عمل دے قابل کوئی نہیں. قرآن فقط برکت واسطے, ان دی طاقت موقعی اپنی گال منوا نہیں سکتا. عمل کیوں نہیں ہوندا؟ تو نے چاہتا. واضح پیغام, قرآن پہ عمل تو نہیں چاہتا. شودیا, گودیا, ملکہ, مہاراج, چودھریا, خانہ, وڈیریا, پٹھانا, سردارہ, حافظہ, قاریہ, سیدہ, پیرہ, مرد عورت, اصل قرآن پہ عمل تسا نہیں چاہتے. ایک بندہ پوری عیدگاہ وچوں کھڑا ہو کے دساوے 1965 آئی, 70 آئی, 75 آئی, 80 آئی, 85 آئی, 90 آئی, 95 آئی, 2008 آئی یا 13 آئی یا 18, کہ میں فلاں ایم پی اے کو آکھیا کہ میں جناب کو پرچی فری پیسہ پر چور دا ہاتھ کٹنا چاہیے, زانی کو زنا دی سزا ملنی چاہیے. کوئی ایک بندہ شکل دکھاوے. اصل تو قرآن نے چاہتا, یہ مہدی میں چمر دا درد ہے. بس قرآن ساری پارا تے اسا تیرے ہے منن واسطے مر گئی کوئی. مطلب ہے قرآن پاک فقط یہ چمن تے زیارت واسطے, اندر اسا نہیں پوچھنا کہ حکم کیا ہے. ہر بندہ الیکشن دے موسم دوتے ہر بندہ ٹھیکیدار بنوے سی, ہر چوک دکان کھل سی, ہر موڑ ایک نہ ایک ٹھیا ہو سی. جی اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہمیں کیا ملے گا؟ پیو دی وراثت گرنی ہے. نہیں سمجھ میرے خیال ہے. مجھے کیا ملے گا؟ پاکستان کو تیرے خاندان مویا دے پاکستان بنے, باقی نہ کوئی حق ہے نہیں. جس کی 20 کروڑ کی کوٹھی, 2 کروڑ کا جس کا ڈالا, 30-40 دکانیں جس کی شہر میں, 5-7 مربع جس کی زمین, وہ بھی کہتا ہے جی اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہمیں کیا ملے گا؟ شالا تے کو بھیک منگ جائے شام دیوے. زندگی ساری پندہ مر رہے, ٹائم دے اولاد کو ٹکر نصیب نہ تھی بھی. کیا پاکستان دا ٹھیکیدار تو ہے؟ مجھے کیا ملے گا؟ تے پاکستان کو گھرنا کیا ہے؟ تو پاکستان دا ماما لگ دے. کوئی پاکستان تیرے وڈکے بنائے فقط, کیا باقی مسلمان کہنان؟ ہر بندہ ٹھیکیدار ہے نا جناب. پاکستان نال مخلص تھی وہ نا. اچھا جتنا تو سب موجود ہی وے, کوئی ایم پی اے ایم این اے جناب کو آکھے کہ ایک بیٹا اپنا ذبح کر, سارے شہر کو بجلی مفت ریسو, سارے شہر دی بجلی دی خاطر ایک بیٹا دیں دے, سارے کو پوچھنا چاہنا. کوئی جناب کو آکے ایک بھائی ذبح کر, ساریاں سڑکیاں پکیاں بن سن,
تو ایک بھائی کو ذبح کرا سکتے ہیں؟ تے کو ایک بیٹا اور بھائی پسند ہے تے جرا 20 لاکھ مسلمان شہید تے پاکستان بڑھانتے 90,000 عورت عزت بمال تھے اور 2 کروڑ مسلمان ہجرت کی تھی. وجہ کیا ہے؟ شاعرہ دے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ ول راس ایمان دا مطلب کیا ول ہندوستان ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھا پاک نبی دی عزت نہیں ہوں پاکستان دا مطلب کیا. ماشاءاللہ صاحبزادہ کا زیارتاں بھی فرماؤ اور گلاں سماعت فرماؤ. اصل قرآن دا نظام تو نے چاہندا ہم خود مخلص نہیں قرآن کے ساتھ. ایک بندہ بھی کھڑے ہو کے شکل دکھائے جو کہے کہ میں نے فلاں کو یہ شرطیں 3 کی لگائی تھی. سارے ہی اپنے چکرہ میں چاہیں جی میں نو یہ چاہیے میں نو یہ چاہیے. کیا دین نہیں چاہیے؟ اور گل سن ناراض نہ ہو. میں جناب دے سامنے آخری چند جملے قرآن دے اور 1-2 اشعار پڑھ کے زیادہ چاہنا. 6 پارہ قرآن پاک دا اور او دا 11واں رکوع سورہ المائدہ رکوع 7واں آیت نمبر او دی 44 قرآن دے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جس نے نہ کیا فیصلہ اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے بس وہی لوگ تو کافر ہیں. سمجھیے اس آیت کے سیسے کو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جس نے نہ کی تھی حکومت قرآن دے مطابق وہ بندے ہی کافر ہیں. سمجھ نہیں قوم کو میرے خیال یہ کہنی دھمکی ہے. دھمکی نہیں بلکہ فتویٰ ہے. اللہ دا فتویٰ ہے. آرڈر اللہ دا ہے کہ جس نے حکومت تو کی لیکن قرآن کے قانون کو نہ مانا بس وہی تو کافر ہے. جناب ان میرے دل دی آواز میں بیکار اور تحریک لبیک دے احباب اسا کیا چاہنے ہیں قسم اللہ دی میں اپنے دل دی گل اور لوگاں دے بارے گمان غالب سن المومنین خیرات تات عرض کرنا چاہنا. میں بیکار نو کرسی نہیں چاہیے. قسم اللہ دی کرسی والے دے سامنے فیصلے واسطے قرآن چاہیے. اللہ اکبر. کیا بات. کرسی نہیں چاہیے. چاہے پاکستان دا وزیر اعظم ہوئے یا صدر ہوئے چاہے میں نے صدارت وزارت دی کرسی دے بہوے نا اس دے سامنے میز دے ہوتے پاک قرآن ہوئے فیصلے قرآن دے مطابق ہوئے. جس ویلے پاکستان دے صدر وزیر اعظم فیصلہ کریں قرآن دے مطابق اس ویلے میں نو یاد کریں اس دا بوٹ اور اس دی جتی جے میں اپنی پگ نال صاف نہ کرا گردن اتار دے میں. مسئلہ سمجھ آگے. شاعرہ دے جے مسلم ہی کچھ غیرت کر جے مسلم ہی کچھ غیرت کر تیرے ملک کے دین دا کیا بچ گئے. آج کل قرآن پاک دی توہین کوئی تھوڑی تو کوئی نہیں ہوندی. قرآن پاک دے فرق کے چیر چیر کے پھاڑ پھاڑ کے بھکائے میں دے پن قرآن دے اتے لعنت لکھی میں دی بھی ہے اور پاک رسول دے اتے سب لکھا میں دا پہ اور قرآن پاک کو جلایا میں دا پہ. کیا جلامن والے دی کوئی صدا کہے؟ قرآن پاک دے موہن گستاخ دی کیا کوئی صدا کوئی نہیں؟ ایک بندہ دکھاؤ کہ چاہے قرآن دی توہین کی تو وہ اعلان کو پھانسی لگی ہوئے 10-12 بندے موقع تے پھانسی دے ہو اگلے دن پاکستان امن بھی ہو سی سکون بھی ہو سی. سر تن سے جدا سر من سبا نبی شن یہ باقی نہیں مچھے نکتی پئی ہے. جواب دے من سبا نبی شن من سبا نبی شن. ساری سرائے کی پٹی دا شاعر کریں دے ترجمانی وعدے کہ تو وقت دا علم و دین ہوئے تیرے ہاتھ تیز خنجر ہوئے منہ کھولے نہ گستاخ کوئی تیرے ہر گستاخ کو ڈر ہوئے او کو مارے پرنم جگ دیکھے بھامے ہوں ملون دا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھامے وقت دا قبر نر ہوئے. بے شک حق کے گل سمجھئیے. بے شک. اور تحریک لبیک دے پیارے نعرے دوتے آخری روپئی اور اجازت شاعرہ دے حضور دی عظمت دے نعرے پہلے تو ڈھیر بلند تھی گئے. بے شک بے شک بے شک. حضور دی
عصمت دے نعرے پہلے تو ڈھیر بلند تھی گئن اوے شامل تھے تحریک دے وچ جڑے سائیں کو لوگ پسند تھی گئن اللہ اکبر گستاخ شہود حنود دے سر تھی خائب خاک نہت تھی گئن لبیک دے آمن نال ظفر 2 نمبر دکانہ بند تھی گئن واہ واہ کیا بات ہے سارے رفیق سفر محمد اعظم سے ترانہ پیش کرے سلیم صلی اللہ اس تو بعد میں مشکور ہاں علماء کرام دا علامہ مجددی صاحب دا صاحبزادہ والا شان دا اور آپ تمامی احباب دا کہ جنہاں نے بہت بڑے علمی اسٹیج دوتے بندہ احکر نو سبق سناون دا موقع فراہم کیتے اللہ تعالیٰ اساں سارے دے حامی اور ناصر ہوئے اور فتح مبین کانفرنس دی برکات اللہ تعالیٰ جامع المعقول والمنقول اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی سیالوی رحمت اللہ علیہ کو رب تعالیٰ عطا فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ